السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کی آیہ نمبر 164 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے: وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ہم نے ایسے رسول بھیجے جن کا قصہ ہم نے اس سے پہلے آپ کو بیان فرمایا، اور ہم نے ایسے رسول بھی بھیجے جن کا قصہ ہم نے آپ کو اب تک بیان نہیں کیا۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام فرمایا۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض انبیاء اکرام کا ذکر فرمایا، ان کے قوموں کا ذکر فرمایا، اور بعض کا ذکر نہیں فرمایا، اور جن کا ذکر فرمایا تقریباً 25 انبیاء اکرام علیہم السلام کے اسماء کو، نام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے سب کا ذکر کیوں نہیں فرمایا، بعض کا کیوں فرمایا؟ تو ظاہر سی بات ہے، قرآن کوئی تاریخ یا ہسٹری کی کتاب نہیں بلکہ ہدایت کی کتاب ہے۔ جہاں جیسی ضرورت پڑھی ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اور پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض انبیاء کرام کا ذکر قرآن میں کیوں فرمایا؟ تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ میں یوں عطا کی کہ کُلًا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بہ فؤادک، یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سابقہ امتوں اور انبیاء اکرام علیہم السلام کا جو کچھ بھی ذکر فرمایا، اس میں مقصد یہ ہے کہ ما نثبت بہ فؤادک، تاکہ اے حبیب ان کو سن کر آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ یعنی اس طرح کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کے حالات اور ان کے قوموں نے، ان کے امتوں نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا، جو ظلم کیا، اور ان پر کلمہ پڑھنے والوں پر جو ظلم کیا، وہ جب آپ تک پہنچے گی اور آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی قوم بھی جو ہے آپ کو تکلیف دے رہی ہے، آپ کے امت کو تکلیف دے رہی ہے، تو آپ کے لیے جو ہے ان کے تکلیف کو، ان کے ایذا کو، ان کے ظلم کو برداشت کرنا اور اس پر صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ اس کا ایک مقصد ہے، جن کا ذکر کیا اس میں بھی ایک مقصد ہے، جن کا ذکر نہیں کیا ان میں بھی ایک مقصد ہے۔ تو الغرض اس میں بھی ایک یہودیوں کا جو اعتراض ہے اس کا جواب دینا مقصود ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا، جیسے کہ اس سے پہلے بھی یہ بات گزری، کہ ان پر کتاب جو ہے ایک ساتھ نازل کیوں نہیں ہوئی، جیسے کہ توریت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ ہر نبی پر وحی نازل ہونے کا طریقہ جو ہے مختلف ہوتا ہے۔ بعض پر جو ہے کتاب ایک ساتھ نازل ہوتی ہے، اور بعض پر جو ہے رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوئی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا، تو یہ براہ راست ڈائریکٹ کلام کرنا دوسرے انبیاء کے نبوت کا جو ہے انکار تو بن نہیں سکتا، اور ایسے ہی ان پر کتاب جو ہے ایک بارگی نازل ہونا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، یہ باقی انبیاء اکرام کے لیے ایک اسٹینڈرڈ نہیں ہے۔ یعنی جیسے ان پر نازل ہوئی، اگر دوسرے انبیاء اکرام پر نازل ہوگی ایک بارگی تبھی جا کے ہم ان کو نبی مانیں گے، یہ کوئی جو ہے کرائیٹیریا اسٹینڈرڈ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر یہودی اس بات پر ہیں کہ ہوگی تو ہم مانیں گے، تو وہ بہت سارے انبیاء اکرام علیہم السلام کو مانتے ہیں، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام اور دوسرے انبیاء اکرام ہیں، ان پر ایک بارگی کتاب نازل نہیں ہوئی، لیکن وہ پھر بھی ان کو نبی مانتے ہیں۔ تو وہاں نبی مانتے ہو تو یہاں بھی تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو۔
اور پھر دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ایک خصوصیت کو بیان فرمایا علیحدہ طور پر۔ تو اس سے بات سمجھ میں آئی کہ وہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سب سے ممتاز نبی ہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں براہ راست گفتگو کا شرف عطا فرمایا۔ اب اس سے بات بھی سمجھ میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو الگ الگ خصوصیت عطا فرمائی، بعض کو کچھ، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جہاں بات آتی ہے، جو سابقہ انبیاء کرام میں جدا جدا طور پر خصوصیت عطا کی گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جمع فرما دیا۔ اب آگے آیا نمبر 165 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے کہ رسولوں کے بعد اللہ کے ہاں لوگوں کو کوئی عذر نہ رہے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، مبعوث فرمایا، اس کے مقصد کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ مبشرین و منذرین، یعنی دو مقصد کو بیان فرمایا، نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دینا اور گناہ کرنے والوں کو عذاب کا ڈر سنانا۔ اب یہ دو باتیں کس وجہ سے ہیں؟ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس کا مقصد تو بیان کیا، اور اس میں یہ مقصد بھی ہے کہ رسول کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہے کہ یہ بتائیں کہ ہمیں کوئی نبی یا ہدایت دینے والا آیا ہی نہیں، ہمیں کسی نے اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کے تعلق سے کسی نے بتایا نہیں، یہ ایکسکیوز باقی نہ رہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن کسی کے پاس اللہ کے مقابل کوئی دلیل نہ رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہ بھیجتے۔ تو ہر قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو بھیجا۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اس لیے بھیجا، انبیاء کو اس لیے بھیجا کہ وہ ہدایت کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، نیکوں کو خوشخبری دیں اور گنہگاروں کو ڈرائیں، تاکہ قیامت کے دن کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بلا ضرورت، بلا حجت عذاب نہیں دیتا، کیونکہ وہ غالب ہے اور حکیم ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے آخر میں بیان فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اب آیا نمبر 166 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لیکن اے محبوب اللہ اس کا گواہ ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا، وہ اس نے اپنے علم سے اتارا ہے۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے گواہ ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ کی گواہی کافی۔ تو اب اس آیت کریمہ میں دو بنیادی مفہوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کے حق میں گواہی، یعنی یہودیوں نے یہ کہا کہ اگر واقعی آسمانی کتاب ہے تو آسمان سے جو ہے ایک بار کی نازل اترنی چاہیے، جیسے کہ توریت اتری۔ تو اگر یہودی انکار کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے خود جو ہے قرآن کی حقانیت کا گواہ ہے، اور جو اس نے جو وحی نازل کی، کتاب کو نازل کیا، تو یہ جو ہے اس کے علم سے نازل کیا گیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تو گواہ ہے، والملائکۃ یشہدون، اس بات کے گواہ فرشتے بھی ہیں۔ چونکہ اللہ کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وکفیٰ باللہ شہیدا، یہی گواہی جو ہے کافی ہے۔ ایک تو یہ مفہوم ہے۔ اب اللہ نے گواہی دی تو اب کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ اب دوسری بات یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے حق میں گواہی، یعنی جس کے حق میں گواہی دی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس چیز کے ذریعے گواہی دی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق فرما دی، اور فرشتے بھی جو ہے نبوت کے گواہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ آسمانی یعنی پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، تورات اور انجیل وغیرہ، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے پیشنگوئی فرمائی، تورات ہو کہ انجیل، یعنی اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ واضح طور پر آپ کو معجزات بھی عطا کیے گئے۔ تو ایک سب سے بڑا معجزہ جو ہے قرآن ہے۔ تو اسے آپ یوں سمجھیں کہ تصدیق کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ جیسے کسی بادشاہ نے کسی کو بہت بہترین تحفہ گفٹ دے دیں، عطا کر دیں، تو اب جو ہے یہ بادشاہ کے جانب سے جو ہے اس کی تصدیق کہ بادشاہ نے دیا اور گواہی سمجھی جائے گی۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا کیا، تو نبوت کے لیے یہی چیز گواہ ہے۔ تو اس آیت میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا وہ خود قرآن کے حق میں اور نبی کی نبوت کے حق میں گواہ ہے، اور قرآن کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے نازل کیا، اور فرشتے بھی جو ہے اس کے نزول اور نبوت کے گواہ ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہی ہے وکفیٰ باللہ شہیدہ، اللہ کی گواہی جو ہے سب پر کافی ہے۔ تو اس سے بات یہ سمجھ میں آئی کہ قرآن جو ہے سچا کلام ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گواہی دے دی، اور سب سے بڑی گواہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے تعلق سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی ہے۔ اب آیہ نمبر 167 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، بے شک وہ دور کی گمراہی میں پڑے۔ اب اس آیت کریمہ کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ بھی جو ہے یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی، مسلسل انہی کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے کہ انہوں نے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا انکار کیا، حالانکہ وہ جو ہے آپ کی صفات اور نشانیوں کو اپنی کتاب میں پڑھتے تھے اور جانتے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے نہیں مانا۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے لوگوں کو اس کے علاوہ گمراہ بھی کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اوصاف جو نشانیاں بتائی گئی تھی اس کو چھپایا تاکہ لوگ ایمان نہ قبول کریں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں جا چکے ہیں، یعنی ایسی گمراہی جس سے واپسی کا امکان بہت کم ہے۔ تو اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہودیوں نے حق کو جان کر اسے چھپایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کیا، اور پھر تیسرا جرم یہ ہے کہ لوگوں کو ایمان سے روکا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضلوا ضلالا بعیدا، ایک دم دوہری گمراہی میں جو ہے وہ مبتلا ہو گئے، خود بھی بھٹکے اور دوسروں کو بھی بھٹکایا، لہذا وہ سخت ترین جو ہے ضلالت میں جا پڑے۔ اب آیہ نمبر 168 169 دونوں کا تعلق ایک سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، بے شک جنہوں نے کفر کیا اور حد سے بڑھے، اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا، نہ انہیں کوئی راہ دکھائے، الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، مگر جہنم کا راستہ کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ اللہ کو آسان ہے۔ تو اب اس میں جو ہے مزید جو ہے یہودیوں کے تعلق سے ان کے کفر کو بھی بیان کیا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اور یہ بات بھی بیان کی گئی کہ انہوں نے جو ہے تورات میں جو ہے
تبدیلیاں کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا انکار کیا، یعنی ایک طرف کفر بھی کیا اور دوسری طرف یہ کہ ظلم یہ ہے کہ گویا کہ اللہ کی کتاب کو بدلنا. تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے یہ جرائم ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی بخشش کی کوئی امید نہیں، ہدایت کا کوئی راستہ نہیں، اپنے لیے انہوں نے کچھ بھی بچایا نہیں. ایک ہی راستہ ان کے لیے بچا ہے، ان یہودیوں کے لیے جو ایسا کرتے ہیں، ان کے لیے کیا؟ جہنم کا راستہ. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، یعنی ایک ہی راستہ ہے، وہ جہنم کا راستہ ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے، یعنی ان کا عذاب دینا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، غالب ہے، قدرت والا ہے. اب یہودیوں کے تعلق سے یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کے ساتھ کفر کیا، توریت میں انہوں نے تبدیلی کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا. کس طریقے سے کیا انہوں نے؟ دیکھیں احادیث میں اس کے شواہد ملتے ہیں کہ کتاب کو تبدیل کرنا. یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہود کے کچھ لوگ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے. آپ کو بتایا کہ ان کے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا، بدکاری کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ فیصلہ کریں. تو آپ نے فرمایا کہ رجم کے تعلق سے، یعنی زانی کی جو سزا ہے بدکاروں کی، وہ ہے کہ ان پر پتھر مارا جائے، تو رجم جنہیں کہتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا رجم کے تعلق سے توریت میں کیا حکم ہے؟ وہ بولے کہ ہم انہیں رسوا کریں اور انہیں کوڑے لگائے جائیں، یعنی رجم کے بجائے انہوں نے کوڑے لگانے کے لیے کہا. اس پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لا چکے تھے، پہلے یہودی تھے، یہودی عالم تھے، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، توریت میں جو ہے ایسے لوگوں کے لیے رجم کا حکم ہے، توریت لاؤ. پھر توریت لائی گئی تو اسے کھولا، لیکن جو رجم کے متعلق جو آیت تھی اسے ایک یہودی نے اپنی انگلی سے چھپا دیا، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد والی عبارت پڑھ کے اس نے کوڑا لگانا ثابت کرنے کی کوشش کی رجم کو چھپا کر. تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے. انہوں نے فوراً کہا اپنا ہاتھ اٹھاؤ، انگلی ہٹاؤ. ہٹایا تو دیکھا کہ وہاں رجم کی آیت موجود تھی. اب وہ سب کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن سلام نے جو ہے سچ کہا، بے شک تورات میں جو ہے رجم کی آیت موجود ہیں. اب آپ سوچیں کہ وہ سزا، گناہ کی جو سزا ہیں وہ وہاں موجود ہیں ان کی کتاب میں، لیکن اس کو پڑھ نہیں رہے، اس کے انگلی رکھ کے اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو چونکہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودی تھے، یہودی عالم تھے، تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا. اب پھر دوسری چیز جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا. انہی کے تعلق سے آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تورات میں سب کچھ پڑھ رکھا تھا. ایک دن وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اپنے آپ کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ سے گفتگو فرما رہے تھے. آپ کہہ رہے تھے کہ سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. تو جب اس بات کو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، چونکہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ ان میں وہ صفات ہیں یا نہیں، تو آپ نے جو ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو پکار اٹھے، موسیٰ اور عیسیٰ کی رب کی قسم، یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا. فوراً جو ہے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ہے دل میں یقین کر لیا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور کچھ صفات انہوں نے دیکھے. اندر داخل ہوئے اور سلام کیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں عبداللہ بن سلام ہوں، میں نے آپ کا حلیہ، آپ کے اوصاف کو اپنی کتاب میں نے پڑھا ہے، یعنی انبیاء سابقہ کتاب میں نے پڑھا ہے. چونکہ وہ یہودی عالم تھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اسلام لوگوں پر ظاہر نہ کرے، یہودیوں پر ظاہر نہ کرے. آپ بڑے بڑے جو یہودی علماء مدینے میں رہتے ان کو بلائیں اور میں چھپ جاتا ہوں، پھر ان سے میرے بارے میں آپ پوچھیں، دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں، چونکہ آپ کا اسلام لانا ابھی تک ظاہر نہیں ہوا تھا. تو
حضرت عبداللہ بن سلام نے صاف طور پر یہ بھی کہا یہ یہود علماء جھوٹ بولنے والے ہیں، بددیانت ہیں، اور یہ میری سچائی کو قبول بھی نہیں کریں گے، آپ دیکھیں تجربہ کر کے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس تجویز کو قبول کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ یہودی علماء کو بلا لاؤ۔ عبداللہ بن سلام چھپ گئے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود علماء سے پوچھا، اے یہودیوں کی گروہ، کیا تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ میرے ساتھ اللہ کی آخری شریعت نازل کی گئی ہے، یعنی مجھے قرآن عطا کیا گیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں وہی نبی ہوں جس کا تمہیں انتظار تھا، یعنی تورات میں بھی میرا ذکر ہے، تم انتظار کر رہے تھے انہا اوصاف کو پڑھ کر، کیا میں وہی نبی نہیں ہوں؟ تو جھوٹ بولنے لگے، کہنے لگے کہ نہیں، ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، بلکہ اس نبی کو بہتر جانتے ہیں جو آئے گا، یعنی سرکار کا انکار کر کے کریں کہ نہیں وہ ابھی آنے والا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا، تم میں عبداللہ بن سلام کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم میں اس وقت تو کوئی ہے نہیں۔ تو سرکار نے پوچھا یہ بتاؤ عبداللہ بن سلام کا تمہارے درمیان کیا حیثیت ہے، تم انہیں کیا جانتے ہو، کیا سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا وہ تو ہمارے سردار ہیں، ہمارے عالم بھی ہیں، ہم سب ان کے علم کا لوہا مانتے ہیں، یعنی بہت بڑے یہودی عالم ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر عبداللہ بن سلام اسلام قبول کر لے تو تم کیا کہو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کو پکارا، وہ باہر آئے، وہ لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے باہر آئے، اور پھر جو ہے انہوں نے یہودیوں سے فرمایا، اے یہودیوں کے گروہ، میں تمہیں ایک مدت سے اس نبی کے بارے میں بتاتا آ رہا ہوں جس کی آمد کا انتظار تھا، وہ آ چکے ہیں، وہ یہی نبی ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہودیوں نے فوراً کہا تم ہم میں سے سب سے بڑے جھوٹے ہو، تمہارے پاس کوئی علم یا شرف نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں رسول اللہ کی طرف دیکھا اور کہا کیا آپ نے سنا یا رسول اللہ، تھوڑی دیر پہلے یہی لوگ تھے، میرے علم اور شرف کی تعریف کر رہے تھے، جو ہی میں نے آپ کی رسالت کی گواہی دی اب کیا کہہ رہے ہیں آپ خود سن لیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہودیوں کی اس چال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ ان کے جرم میں سے یہ جرم ہے کہ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے توریت میں جو ہے تبدیلی کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، اور لوگوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو باتیں ہیں اس کو بتاتے نہیں، بلکہ تاکہ لوگ ان پر ایمان نہ لائیں، اس وجہ سے کہ خود تو گمراہ ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس جرم کی وجہ سے صاف طور پر فرما دیا وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا، یعنی نہ ہی جو ہے یہ بخشے جائیں گے، نہ ہی یہ سیدھے راہ پر آئیں گے، مگر ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ جہنم کا راستہ ہے، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہودیوں کے شرارت سے بچائے، مولا تبارک و تعالیٰ انہیں یہودیوں کو ذلت عطا فرمائے، فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔